نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت مولانا لال حسین اختر کون تھے، انہوں نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا اور مرزا قادیانی کو کس شکل کے اندر دیکھا۔ حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے لاہوری مرزائیوں کے چند مبلغ ملے۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی جماعت کے تبلیغی کارناموں کو نہایت ہی مبالغہ آمیزی سے بیان کیا اور مرزا قادیانی کی اسلامی خدمات کے بڑھ چڑھ کر افسانے سنائے اور کہا، ہماری جماعت کے بھی وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ مرزا قادیانی مدعی نبوت نہیں تھا۔ جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی طرف دعوی نبوت منسوب کیا ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کے متعلق جھوٹ بولا ہے اور بہتان درازی اور افتراء پردازی سے کام لیا ہے۔ اپنے اس بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی ابتدائی کتابوں سے چند حوالے بھی پڑھ کر سنائے، جس میں مرزا قادیانی نے مدعی نبوت کو کافر، دجال اور دائرہ اسلام سے خارج لکھا ہے۔ چونکہ مرزائی مذہب کے متعلق میرا مطالعہ صفر کے برابر تھا، اس لیے میں تبلیغی اسلام کے نام پر ان کے دام تصویر میں پھنس گیا اور بدقسمتی سے مرزا قادیانی کی مجددیت و مہدیت کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ بیعت کرنے کے بعد انجمن کے تبلیغی کالج میں داخل ہوا، سنسکرت پڑھی اور ویدوں وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ مدت معینہ میں کورس ختم کرنے کے بعد بحیثیت ایک کامیاب مبلغ کے مجھے تبلیغ و اشاعت کے کام میں لگا دیا گیا۔ اسی دوران میں نے نہ صرف مبلغ اور مناظر ہی کے فرائض سر انجام دیے، بلکہ سیکرٹری احمدیہ ایسوسی ایشن، ایڈیٹر اخبار، پیغام سلو اور موصل وغیرہ کے ذمہ دارانہ عہدوں پر بھی فائز رہا اور 8 سال تک جاں فشانی سرگرمیوں کے ساتھ مرزائی عقائد کے تبلیغ و اشاعت کا کام کرتا رہا۔ 1931 کے وسط میں نے یکے بعد دیگر متعدد خواب دیکھے، جس میں نے مرزا قادیانی کی گھناؤنی شکل دیکھی اور اسے بری حالت میں پایا۔ میں نے یہ خواب مرزائیوں سے بیان نہ کیے اور نہ ہی کر سکتا تھا، کیونکہ اگر انہیں یہ خواب سنائے جاتے تو وہ مجھے کہتے کہ یہ شیطانی خواب ہیں، اور نہ ہی اپنے خواب کسی مسلمان کو بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر کسی مسلمان کو یہ خواب سنائے جاتے تو وہ کہتے کہ مرزا قادیانی اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے، مرزائیت سے آپ توبہ کر لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چٹیل میدان میں ہزاروں لوگ حیران و پریشان کھڑے ہیں، میں بھی ان میں موجود ہوں۔ ان کے چاروں طرف لوہے کے بلند و بالا ستون ہیں اور ان پر زمین سے لے کر قد آدم تک خاردار تار لپٹا ہوا ہے۔ تار کے اس حلقے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ یا دروازہ نہیں تھا۔ ہزاروں اشخاص کو اس میں قید کر دیا گیا تھا۔ ان میں چند میری شناسہ صورتیں بھی تھیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ ہمیں اس مصیبت میں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ ہمیں احمدیت کی وجہ سے مخالفین نے یہاں بند کر دیا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر حضرت مسیح موعود پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، انہیں ہماری خبر نہیں کہ وہ ہماری رہائی کے لیے کوشش کر سکیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اوزار نہیں کہ جس سے خاردار تار کو کاٹ کر باہر نکلنے کا راستہ بنایا جا سکے۔ میں نے خاردار تار کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے زمین کے سطح کے قریب تار ڈھیلا ہے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس تار کو اپنے دائیں پاؤں سے نیچے دبایا تو وہ تار زمین کے ساتھ جا لگی۔ سر کے قریبی تار کو ذرا سا اوپر کو دھکا دیا تو وہ دونوں تاروں میں اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ میں تار سے باہر نکل آیا۔ مجھے کافی فاصلے پر پلنگ نظر آیا جس پر مرزا قادیانی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ میں نہایت ادب و احترام سے پلنگ کے قریب پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے چہرے پر چادر سرکائی اور اس کا منہ تقریباً 2 فٹ لمبا اور شکل خنزیر کی ہے۔ ایک آنکھ بالکل بے نور اور بند تھی، دوسری آنکھ ماش کے دانے کے برابر تھی۔ اس نے کہا، میری بہت بری حالت ہے۔ اس کی آواز کے ساتھ شدید قسم کی بدبو پیدا ہوئی۔ اس کی شکل اور بدبو سے میں کانپ گیا۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی اور میری نیند جاتی رہی۔ چند دنوں بعد دوسری دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے تقریباً 200 گز آگے جا رہا ہے، مجھ سے تقریباً 200 گز آگے جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ تانت جس میں رونی دھنی جاتی ہے کا ایک سرا اس کی کمر میں بندھا ہوا ہے
اور دوسرا سرا میری گردن میں۔ ہمارا سفر مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ دوران سفر راستے پر دائیں طرف ایک نہایت وجیہ شخص نظر آیا۔ سفید رنگ، درمیانہ قد، روشن آنکھیں، سفید پگڑی، سفید لمبا کرتا، سفید شلوار۔ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جہاں میرے آگے جانے والا مجھے لے جا رہا ہے۔ کہنے لگے جانتے ہو یہ کون ہے اور تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے اور مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ فرمانے لگے یہ مرزا قادیانی ہے، خود جہنم کو جا رہا ہے اور تمہیں بھی وہیں لے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو جان بوجھ کر جہنم میں جائے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ کذاب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے آمدن جہنم کا راستہ اختیار نہ کیا؟ میں ان کی اس دلیل کا جواب نہ دے سکا تو فرمانے لگے غور سے سامنے دیکھو۔ میں نے سامنے نگاہ کی تو مجھے دور حد نگاہ پر زمین سے آسمان تک سرخی دکھائی دی۔ انہوں نے پوچھا جانتے ہو یہ سرخی رنگ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا یہ تو جہنم کے شعلے ہیں۔ میں حسب سابق چل رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ قدم اٹھائے جا رہا تھا۔ اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں بدستور اس شخص مرزا قادیانی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ہم سرخی جہنم کے شعلوں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اب تو مجھے حرارت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وجیہ شخص پھر نمودار ہوا۔ انہوں نے تانت پر زور سے ضرب لگائی، تانت ٹوٹ گئی اور میں نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جہنم میں گر گیا ہے اور میں بچ گیا۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ پہلے بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے بعض الہامات اور ان کی چند پیشن گوئیوں میں میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی، لیکن حسن عقیدت اور غلو محبت کی طاقتیں ان خیالات کو فوراً دبا دیتی تھیں اور دل کو تسلی دے دیتا تھا کہ مرزا نبی تو نہیں کہ جس کے تمام ارشادات صحیح ہوں۔ ان خوابوں کی کثرت سے متاثر ہو کر میں نے غور و فکر کیا کہ گو ہماری خوابوں پر دین کا مدار نہیں اور نہ ہی یہ حجت شرعی ہے، لیکن ان سے صداقت کی طرف رہنمائی تو ہو سکتی ہے۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی کی محبت اور عداوت دونوں کو بالائے طاق رکھ کر ان میں صرف نظر کرتے ہوئے مرزائیت کے صدق و کذب کو تحقیقات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ خدائے واحد و قدوس کی طرف حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے یہ اعلان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں نے مرزا قادیانی کی محبت اور عداوت کو چھوڑ کر اور خالی و ذہن ہو کر اس کی اپنی مشہور تصنیفات اور قادیانیوں لاہوری ہر دو فریق کے چیدہ چیدہ کتابوں کو جو مرزا کے دعووں کی تائید میں لکھی گئی تھی چند ماہ میں نظر غائب سے بطور ایک محقق پڑھا اور علماء اسلام کے تردید مرزائیت کے سلسلہ میں چند کتابیں مطالعہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ میں نے مطالعہ کیا اتنا ہی مرزائیت کا کذب مجھ پر واضح ہوتا گیا، یہاں تک کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ مرزا قادیانی اپنا دعوی الہام، مجددیت، مسیحیت، نبوت وغیرہ میں جھوٹا اور کذاب تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں بحیثیت امتی واپس تشریف لائیں گے۔ تو میں نے مرزائیت پر لعنت بھیجی اور اسلام قبول کر لیا۔